الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، توفیق خداوندی سے آج ہم پارہ نمبر 18 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کا آغاز سورہ مومنین سے ہو رہا ہے جو مکہ پاک میں نازل ہوئی، اور اس میں 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا ہی مومنین کی صفات سے اللہ پاک نے یہاں آغاز کیا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک مراد کو پہنچے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے حضور خشوع و خضوع لاتے ہیں اور بیہودہ باتوں سے کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور شرمگاہوں کے استعمال کا بتا دیا گیا کہ اپنی بیویوں پر یا پھر وہ باندیاں جو ان کے حق میں ہیں ان پر استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ اس سے ہٹ کر جو بھی اپنی شرمگاہ کا استعمال کرے گا، فرمایا وہ حد سے بڑھنے والا یعنی گناہ گار ہے۔ اللہ نے نفسانی خواہش پوری کرنے کے جائز رستے اور طریقے بھی بیان فرما دیے، اور پھر فرمایا کہ مومنوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے عہد جو ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اہل ایمان جو ہیں ان کی خوبیاں بیان کی گئیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ جنت کے وارث بنا دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی مختلف حالتوں کا بیان کیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ایک پانی کا قطرہ تھا، پھر وہ خون کی شکل میں آیا، پھر ایک لوتھڑا بنا، بوٹی کی صورت میں آیا، پھر ہم نے اس کو ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھایا، اور پھر اس پر چمڑا چڑھایا، اور اس کے بعد فرمایا پھر ہم نے اس کو نئی زندگی دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ اللہ کے جو قدرت کے کارنامے ہیں، یہ دیکھنے کے بعد انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ واہ میرے مولا تیری قدرت، کہ کیا کہنے، کہ یہ اس دور میں قرآن نے بیان کیا جب بڑے بڑے حکماء عرب و عجم کے کوئی بھی اس پر لب کشائی نہیں کر سکتا تھا، تب قرآن نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں موت بھی آئے گی، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ارشاد فرمایا کہ جو جانور ہیں چوپائے ہیں ان میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، نشانی ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، کہ ان کے پیٹوں میں جو ہے اس میں سے تمہیں ہم پلاتے ہیں، یعنی دودھ پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بھی بے شمار ان سے منافع تمہیں ملتے ہیں، اور تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان کو باربرداری کے کام میں لاتے ہو، کھیتی باڑی ان سے کرتے ہو، بہت سارے فوائد حاصل کرتے ہو، سواری کرتے ہو ان پر، اور تمہارے کھانے کے کام بھی آتے ہیں۔ فرمایا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور پھر تم سوار ہوتے ہو جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو۔ تو اس کا ذکر کیا، اور پھر اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو ہم نے بھیجا اور ان کی قوم کو جا کے انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، تم اس بات کا خیال نہیں، تمہیں ڈر نہیں ہے؟ تو اس قوم کے جو کافر لوگ تھے انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تم جیسا انسان ہی ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ بس تم میں بڑا بننا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو اپنے جیسا حقیر سمجھنے کی کوشش کی اور گستاخی کی، اس بنا پر ایمان سے محروم رہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ایمان دینا ہی ہوتا، کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو فرشتے کو بھیجتا، جیسا کہ کفار مکہ اعتراضات کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے معاذ اللہ یہ تو ایسا شخص ہے جس پر جنون ہے، اور نعوذ باللہ کہ دیوانہ شخص ہے جو تمہیں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے عرض کیا رب انصرنی بما کذبون، مولا مجھے ان کی یہ جو مجھے جھٹلا رہے نا، مجھے اس بارے میں میری مدد فرما۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا، کشتی بن گئی، پھر طوفان میں وہ اور ان کے ماننے والے محفوظ رہے، اور باقی سب کے سب ہم نے ڈبو دیے۔ اور پھر اس کے اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ وہ جو گروہ تھا کافروں کا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، جو آخرت کی حاضری کی یقین نہیں رکھتے تھے، امید نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بس ہم جیسا ہی ہے، جو جہاں سے ہم کھاتے ہیں یہ کھاتا ہے، جہاں سے تم کھاتے ہو یہ کھاتا ہے، تو کھانا پینا اس کا ہمارے جیسا، لہٰذا یہ ہماری طرح ہی ہے، تو اس کو ہم نبی کیسے مان لیں؟
تو وہ کہتے ہیں والا ان اطاعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون، اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم پھر خسارے میں رہو گے نا۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے، تو ان کا بھی یہاں رد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ کے احکامات آگے پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کر نہیں لاتے۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کو فرعون کی طرف بھیجا، فرعون نے غرور و تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے لیکن ناکام رہے جب اللہ کے نبی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، فرمایا انہوں نے جھٹلا دیا حضرت موسیٰ اور ہارون کو تو وہ ہلاک ہونے والوں میں ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ پاک نے مخاطب رسولوں کو کیا اور تبلیغ ساری قوم کو کیا، ان کی امتوں کو فرمایا یا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھانا کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ رسول تو ہمیشہ پاکیزہ کھانا کھاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں۔ ان کی وساطت سے ان کی امت سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ لوگوں حلال چیز جو ہے، پاکیزہ چیز جو ہے اس کی طرف توجہ دو اور اس سے ادھر ادھر نہ ہونا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم نے حلال تمہارے لیے نازل کیا اس کو کھاؤ اور اپنے عمل اچھے رکھو اور پاک رکھو، اپنا وجود پاک رکھو، حلال کھاؤ گے تو ہر چیز پاک رہے گی۔ فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، فرمایا کہ بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان کے دین، یعنی چاہے وہ حضور نبی پاک لے کر آئے ہوں، حضرت عیسیٰ لائے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور یا آدم علیہ السلام تک جو بھی نبی لے کر آئے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ ہی کا دین ہے جو لے کر آئے، وہ دین اسلام بھی وہی دین ہے۔ فرمایا پھر تم نے خود ہی آپس میں ٹکڑیاں بنا لی اور بانٹ دیے گئے، تو جو ہمارا دین تھا اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اہل ایمان جو ہیں ہم من خشیت ربی مشفقون، اپنے رب کے خوف سے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے، مسلوں پہ آنسوؤں سے مسلے بھگو دیتے ہیں، اللہ کے حضور رو رو کا فریادیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، رب العالمین خالق کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور فرمایا وہ جو کچھ دیتے ہیں اللہ کی حضور دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، فرمایا یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم ہے تم میں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اٹھنا ہے، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، رات اور دن کا اختلاف۔ فرمایا فلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، تو انہوں نے بھی وہی کہا جو پہلے کہتے تھے۔ تو پھر ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ عالم الغیب والشہادت، وہ چھپی ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اسے بلندی ہے، وہ بلند و برتر ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ کافر ان کی نسبت کرتے ہیں، جو مشرکین سے، اس سے اللہ پاک نے ان کو بلند کیا۔ تو آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے طریقے بتائے لوگوں کو کہ شیطان سے محفوظ رہنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ، اور اللہ کی پناہ میں رہو گے تو شیطان سے محفوظ رہو گے۔ تمہارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ فرمایا پھر جب سور پھونکا جائے گا تو پھر کوئی رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے، جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوگا، جس کے اعمال ہلکے ہوں گے فرمایا وہ دنیا میں بھی خسارے میں تھا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ اس نے خسارہ اٹھایا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو جہنمی ہوں گے جب جہنم میں جائیں گے تو پھر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں نکال دے یہاں سے، اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ہمیں ایک مرتبہ دوزخ سے نکال دے، دوبارہ ہم نے یہ کام کیا تو ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اور یہ انتہائی نفرت کا کلمہ، اللہ فرمائے گا دھتکارے رہے، پڑے رہو، جیسے پنجابی میں لفظ دھر بولتے ہیں، دھر، ایسے دھتکارنے کے لیے فرمایا کہ ایسے پڑے رہو، ولا تکلمون، خبردار مجھ سے بات نہ کرنا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آگے ارشاد فرمائی من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو بنا کر پوجتا ہے نا، تو جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے یہاں ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو آپ عرض کرتے رہو اے میرے رب مجھے بخش دے، رحم فرما مجھ پر،
تو سب سے برتر ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ نور مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس کے آغاز میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے وہ صورت اتاری ہے کہ اس کے احکام فرض کیے ہیں، اس میں ہم نے روشن آیتیں نازل فرمائی تاکہ تم اس سے دھیان کرو۔ اور اس کے اگلی آیت میں اللہ پاک نے خاص حکم بیان فرمایا زنا اور بدکاری کے حوالے سے، فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانیہ عورت یعنی جو بدکار ہے اور وہ مرد جو بدکار ہے، فرمایا ان کو جو غیر شادی شدہ ان کو ایک 100 کوڑے سزا دی جائے گی۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تمہیں اس پر کوئی ترس نہیں آنا چاہیے اللہ کے دین کے معاملے میں، یعنی اللہ کا حکم نافذ کرتے ہوئے کوئی ترس نہیں آنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان کو جب سزا دی جا رہی ہو، جب تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، تو فرمایا کہ مومنوں کی جماعت وہاں حاضر ہو تاکہ وہ بھی عبرت پکڑیں اور وہ بھی رسوا ہوں، سب کے سامنے سزا بھی لیں اور ذلیل و رسوا بھی ہوں۔ پھر فرمایا زانی مرد جو ہے اس کا زانیہ سے نکاح ہو، مشرکہ کا نکاح مشرک مرد سے ہو، تو یہ مومنوں پر تو حرام کر دیے گئے۔ یہاں آپ یاد رکھیں زنا کرنے والے کو اور مشرک کو برابر ایک صف میں ایک کیٹیگری میں رکھا۔ اس سے پتہ چلا بدکاری کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، فرمایا پھر جو پاک دامن عورتوں پر ناجائز تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، فجلدوہم 80 جلدہ، فرمایا ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے، ہمارے دیکھنے میں آتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ ایسے ہی کوئی کسی کے اوپر اٹھ کر الزام لگا دیتا ہے، اور کئی مرتبہ یوں بھی دیکھا کہ کئی مرد خواتین کی طرف رغبت کرتے ہیں، جب آگے سے انکار ہوتا ہے، وہ خواتین ان کو ان کی حوصلہ افزائی اس حرام کام میں نہیں کرتی، تو پھر وہ ان کے کردار پر کیچڑ اچھال دیتے ہیں۔ دفتروں میں، اسکولوں میں، مختلف جگہوں پر کام جہاں عورتیں مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، اکثر وہ بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کی بڑی کڑی شرائط رکھی، جب کسی پر کوئی الزام لگائے تو لازم ہے اس پر 4 گواہ پیش کرے، اور وہ بھی ایک خاص کیفیت میں انہوں نے جو دیکھا ہو۔ اب وہ جب تک پورے پیش نہیں کر سکے گا تو قرآن کہتا ہے فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے بھی لگیں گے جو یہ بات کرنے والے ہیں۔ فرمایا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت ہو جائیں گے، کبھی بھی ان کی شہادت، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ واولئک هم الفاسقون، اور قرآن نے ان کو فاسق کا درجہ دیا۔ اس لیے کسی بھی مرد پر یا عورت پر کبھی اس طرح کی تہمت بہتان مت لگائیں جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، محض اپنی دشمنی میں، مخالفت میں کسی کے کردار کو نہ اچھالیں۔ گھر بیٹھے ہی آپ لوگوں سے جلتے ہوئے کبھی کسی کے ساتھ کسی کو منسوب کر دیا، کبھی کسی کے ساتھ کسی کو منسوب کر دیا، تو اس کی سزا دیکھو اللہ کریم کی بارگاہ میں کتنی سخت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم واقعہ کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا مرد اور عورت کے درمیان اعتماد کی کمی ہے، مرد عورت پہ شک کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو اب یہاں پہ وہ رخصت والی بات نہیں، یہاں ایک اور طریقہ اسلام نے بیان کیا کہ اب مرد کہتا ہے کہ میں گھر میں میری بیوی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بے حیائی کا کام کرتی ہے، لیکن میں کوئی گواہ نہیں پیش کر سکتا، تو یہاں پر فرمایا پھر اس کا طریقہ کار یہ گا، اس کو کہتے ہیں لعان۔ لعان کرنے کا طریقہ یہ کہ قاضی کے سامنے وہ جائیں گے، 4 مرتبہ مرد گواہی دے گا کہ یہ عورت جھوٹی ہے، یہ عورت جھوٹی ہے، اور 5ویں مرتبہ پھر وہ قسم کھائے گا کہ اگر میں سچا نہ ہوں، میں جھوٹا ہوں، تو پھر مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو پھر یعنی 5ویں مرتبہ یہ کہے، ایسے ہی عورت 4 مرتبہ یہ کہے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، میں سچی ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل۔ جب یہ دونوں آپس میں اس طرح لعان کر لیں گے تو پھر قاضی وقت جو ہے، حاکم وقت جو ہے، یا کورٹ کا جو قاضی جج ہے، وہ ان کے درمیان علیحدگی کر دے گا، اور ہمیشہ کے لیے اب وہ دوبارہ کبھی بھی ایک دوسرے کے نکاح میں نہیں آ سکتے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں واقعہ افک کی طرف اشارہ ہے، اس کی تفصیل ہے تو میں صرف اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ ام المومنین حضرت سیدہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کچھ بدبختوں منافقوں نے تہمت لگائی تھی، اور اس کا یہاں رد کیا گیا۔ اللہ نے حضرت صدیقہ پاک کی عظمت اور شان میں 10 سے زائد آیات نازل فرمائی اور ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا کہ نبی کی جو ازواج ہوتی ہیں وہ پاکیزہ ہوتی ہیں، پاک دامن ہوتی ہیں، اور ان پر بہتان ترازی کرنے والے منافق ہیں، بے ایمان ہیں۔ آج کے دور میں بھی کوئی ان کی ذات پر کیچڑ اچھالے تو اس کا حشر انہی منافقوں میں ہوگا جنہوں نے حضرت سیدہ صدیقہ پاک پر تہمت لگائی تھی۔ تو اللہ پاک نے ان کی طرف سے تہمت کو دفع کیا، قرآن نازل کیا ان کی عظمت اور شان میں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، بری چیزیں پھیلیں،
تو آج کل جو بغیر دیکھے سوچے فحش ویڈیوز اور اس طرح ڈانس کی اور ننگم ننگی اس طرح کی ویڈیوز جو لوگ شیئر کرتے ہیں، یہ اس آیت کا مصداق ہیں اور بے حیائی برائی پھیلانے کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَلَهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ان کے لیے۔ تو فرمایا اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تو اس لیے اس میں بڑی تنبیہ کی گئی اور بڑا سمجھایا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ایمان والو شیطان کے رستے پر نہ چلو، جو تم میں سے شیطان کے رستے پر چلے گا تو وہ تو پھر برائی، بے حیائی اور گندے کاموں کا حکم دے گا۔ اللہ پاک کا اگر تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کہیں ستھرا نہ ہو سکتا۔ یہ جس کو اللہ بچاتا ہے وہ شیطان کے شر سے بچتا ہے، ورنہ شیطان ہر ایک پر حملہ آور ہوتا۔ اور پھر آگے ایک خاص شان نزول ہے اس آیت کا، وہ ابھی پیچھے جو آپ نے بات سنی کہ ام المومنین صدیقہ پاک پر جب تہمت لگی، ان منافقوں کی چالوں میں آ کر کچھ مسلمان بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور وہ بھی ان کے ساتھ معاذ اللہ مل گئے۔ تو ان میں ایک حضرت مصطح بن اساسہ بھی تھے، ان کی ساری کفالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ تو آپ کو تکلیف پہنچی کہ میں ان کی کفالت بھی کرتا ہوں، اور انہوں نے بغیر سوچے سمجھے منافقوں کے پیچھے لگ کے میری بیٹی پر الزام لگا دیا۔ تو اب آپ دیکھیں، کبھی آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ آپ پر جب اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، آپ کی دل آزاری کرتے ہیں، تو کتنی تکلیف ہوتی۔ تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور قسم کھا لی کہ میں اب اس پر کوئی خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ جو وسعت والا اور فضل والا ہے نا تم میں سے، وہ قسم نہ کھائے کہ اَن يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، جو اس کے قریبی ہیں، مساکین ہیں، مہاجرین ہیں، ان پر خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ چاہیے کہ معاف کر دے، درگزر کرے۔ تو اس کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی قسم توڑ دی اور اس کا کفارہ دیا اور کہا کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آئندہ کبھی بھی یہ اس طرح کا کام نہیں کروں گا۔ تو اس آیت سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اولو الفضل فرمایا اللہ پاک نے، فضیلت والے، کن کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام تفاسیر، سنی شیعہ تفاسیر میں اس سے مراد ہے فضل والے اور ابوبکر صدیق۔ تو شیعہ کے جو بڑے بڑے مفسرین ہیں انہوں نے بھی اس میں حضرت صدیق اکبر مراد لیے ہیں۔ اب کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے کہ ابوبکر کا ایمان ثابت کرو، تو اس کے لیے کیا یہ آیت ایک تمانچہ نہیں ہے؟ جب جس کو اللہ فضل والا قرار دے رہا ہے کہ اہل فضل، ذو الفضل، اولو الفضل فرما رہا ہے، تو کیا وہ ایمان والا نہیں ہے کہ تم جس کا فضیلت اللہ بیان کرے، جس کا فضل بیان کرے، تم کہتے ہیں ان کا ایمان ثابت کرو؟ تو اللہ نے ان کی بخشش کا وعدہ فرما رکھا ہے، تو کیا کسی کافر مشرک بے ایمان کی بخشش کا بھی کبھی وعدہ کیا گیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جو مومنہ بھولی بھالی عورتوں پر عیب لگاتے ہیں، انجان پارسا ایمان والیوں پر ایسے تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تو وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کے حقدار ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ جو پہلے میں نے بات کی اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے یہ آیت مبارکہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا گندے لوگ گندی عورتوں کے لیے، گندی مرد، اور اسی طرح جو پاک لوگ مرد ہیں وہ پاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، فرمایا وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں، کوئی الزام تراشی والے سب سے اللہ نے ان کو پاک رکھا۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں اللہ پاک نے گھریلو جو معاملات ہیں، آنے جانے کے آداب سکھائے۔ اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو۔ کسی کے گھر جانا ہے دستک دو اس کو، اور اس کی اجازت سے اندر داخل ہو۔ تو کبھی بھی کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہیں جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جیسے جیسے دور بدل رہا، ٹیکنالوجی آ رہی، تو اس میں بھی ان چیزوں کے آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ تو جہاں قرآن نے فرمایا کہ بغیر اجازت کسی کے گھر نہ جاؤ، ایسے ہی آپ بغیر اجازت کسی کا موبائل فون پکڑ کے چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں گیلری کھول لیتے ہیں، اس کے واٹس ایپ میسیج، تو یہ جائز نہیں ہے کسی کی طرف ایسے دیکھنے کی۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کی طرف گئے ہو، تم نے دستک دی ہے، آگے سے جواب نہیں ملا، بغیر ناراض ہوئے، بغیر کسی قسم کا غصہ گلا کیے تم واپس آ جاؤ۔ اور پھر یہاں فرمایا ایمان والو اپنی نگاہیں جھکا لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو نگاہ بہکتی ہے تو شرمگاہ گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اس لیے یاد رکھیں سب سے پہلا جو کام ہے وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کا ہے۔ عیسائیوں نے قلعہ فتح ہو گیا تھا تو انہوں نے شرط یہ رکھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر گیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ ہم سے چابی لے سکتے ہیں قلعے کی، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارا جو مین گیٹ ہے اس سے پوری فوج اندر داخل ہو اور پھر آگے جا کر ہم آپ کو چابی دے دیں گے۔ ان کی سازش کیا تھی کہ انہوں نے اپنی لڑکیاں جو تھیں وہ برہنہ کر کے سڑک کے دونوں اطراف جو مین گیٹ سے اندر داخل ہوتی تھی کھڑی کر دی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ عرب کے لوگ ہیں
کئی دن اور کئی مہینے ہو گئے ان کو جنگوں میں نکلے ہوئے، عورتوں سے دور ہیں، تو یہ مائل ہو جائیں گے اور پھر ہم ان سے جنگ جیت جائیں گے۔ تو جب کمانڈر کو اس بات کا پتہ چلا کہ ان کی چال اور سازش کیا، تو انہوں نے ایک ہی خطاب کیا، کوئی لمبی چوڑی تبلیغ نہیں کی اور وہاں کوئی قسم اور حلف نہیں اٹھوایا گیا ان سے۔ ایمان اور عقیدہ دیکھیے، انہوں نے بس وہاں کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے حبیب مومنوں مردوں کو فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پورا لشکر گزر گیا، وہ ان کی برہنہ عورتیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، کسی اہل ایمان نے آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے اور یہ ان کے کردار تھے، کاش کہ ہم بھی ان اخلاق اور اس طرح کے کردار کو اپنا لیں۔ پھر عورتوں کو بھی حکم دیا گیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو فرمایا گیا کہ عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت، اپنا بناؤ سنگار جو ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ آج کی عورت اگر آدھے کپڑے پہن کر ننگے سر ننگے منہ زیب و زینت کر کے نکلتی ہے، پھر تقاضا مرد سے ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھے، مرد کو حکم پھر بھی یہی ہے، لیکن کیا عورت اپنی حدود بھول گئی ہے؟ عورت کو نہیں پتہ کہ میری حدود و قیود کیا ہیں؟ عورت اپنی زیب و زینت نہ دکھائے۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کو دکھاؤ اپنی زینت۔ شوہر کے لیے ہر جائز زینت کرنے کی عورت کو اجازت ہے، بلکہ حکم ہے کہ کرے، تاکہ اس کے دل میں اس کی محبت بڑھے، وہ اس کی طرف مائل ہو۔ اور یہاں عورتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ شوہر اگر سارا دن باہر رہتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، تو آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی، بنتی سمرتی نہیں ہے، آپ اچھا لباس نہیں پہنتی، آپ اپنے بدن کو خوشبوؤں میں معطر نہیں کرتی، تو آپ کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ وہ پہلے بار سے تھکا ہارا آیا ہے، دنیا کے جھگڑوں سے نپٹتا ہوا آ رہا ہے، الجھا ہوا ہے، اور آتے ہی آپ بھی اپنے دکھڑے اس کے سامنے کھول کر بیٹھ جاتی ہیں، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور کبھی جناب سر باندھ کے پڑی ہیں، اور کبھی تو اس سے کیا محبت پیدا ہوگی؟ تو قرآن کہتا ہے زینت بناؤ، اور یہ زینت نہیں ہے کہ بازار جانا تو تیار ہو کے جانا ہے، شوہر آتا ہے تو وہ بیچارہ ایسے ہی ہے، ہاتھوں سے سبزی کی بو آ رہی ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ جب شوہر ہماری طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں دونوں کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ غلطی کہاں ہے، قصور کہاں پہ ہے۔ فرمایا ان کے سامنے، اپنے شوہروں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرو، یا جو محارم رشتے ہیں وہاں حکم ہے کہ آپ پردہ نہ کرو، تو یہ فرما دیا گیا۔ اور پھر بچوں کا، جو چھوٹے بچے ہیں، ناسمجھ بچے ہیں، 3-4 سال تک کے جو بچے ہیں، وہ گھروں میں آ جائیں بغیر اجازت کے بھی، تو عورت جس بھی حال میں بیٹھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اس نے سارے پردے والے کپڑے لیے ہوئے ہوں۔ اور پھر جو سیاਣੀ عمر کی عورتیں، جو سن ایاز سے گزر چکی ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، ان کو بھی کچھ احکامات میں نرمی دے دی گئی کہ ان کے لیے اتنی سختی نہیں ہے پردے کی جتنی عام جوان عورتوں کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کرو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا۔ تو جو بے نکاح ہے وہ کنوارا ہے یا طلاق یافتہ ہے، طلاق دے دی ہے، یا بیوی فوت ہو گئی ہے، تو حکم یہ ہے کہ جلد از جلد ان کے نکاح کے اسباب مہیا کریں، اور نکاح اس طرح باندیوں اور غلاموں کے بارے میں بھی فرما دیا گیا۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، صاف سادہ بات ہے، اگر فقیر بھی ہوں گے، محتاج بھی ہوں گے، تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ نکاح میں اتنی برکت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، رزق نکاح کر کے رزق تلاش کرو، تو اللہ نکاح کی برکت سے غنی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسے ہے کہ ایک تاک ہے، اس میں چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک فانوس میں، اور وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، تو موتی سا چمکتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور برکت والے پیڑ زیتون سے، وہ مشرق مغرب کا نہیں، فرمایا قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے تو نور پر نور ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک نور کی مثال دے کر سمجھایا کہ ایسے نور پھیلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر فرمایا کہ وہ گھر جنہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ اس کی تسبیح کرتے ہیں صبح و شام۔ اور فرمایا وہاں ایسے مرد ہیں جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا، کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جس بھی کام میں مشغول ہو، جو بھی ضروری کام کر رہا ہو، اس پر لازم ہے کہ جب اللہ کے گھر سے بلاوا آ جائے تو نماز کے لیے سب کام چھوڑ دے۔ جتنا بھی خوف ہو کہ میں غریب ہو جاؤں گا، زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ اسی طرح
آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تو دیکھتا نہیں ہے زمین و آسمان کی ہر شے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، حتیٰ کہ جو پرندے اڑ رہے ہیں آسمانوں میں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، مچھلیاں دریاؤں میں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور جو بادل چلائے جاتے ہیں سارے، اور فرمایا پھر ان میں سے طے بادل ہوتے ہیں، اور پھر تو دیکھتا ہے ان کے بیچوں بیچ سے بارش برستی ہے، اور فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، تو فرمایا اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں ان میں سے کچھ اولے پڑتے ہیں، پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے، پھیر دیتا ہے جس پر چاہے، اس کی مرضی ہے۔ ایک علاقے میں ایک خطے میں قریب بارش ہو رہی ہے، دوسرے میں نہیں ہو رہی، ادھر برف پڑ رہی ہے ادھر گرمی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، وہی ذات ہے جو دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے، پھیرتا رہتا ہے ان کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے اس میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، جو عقل والا ہے غور و فکر کرے گا تو اس کو اس میں بہت ساری نشانیاں ملیں گی اللہ پاک کی۔ پھر زمین پر چلنے والوں کا فرمایا کوئی پاؤں کے بل چلتا ہے، کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی رینگتا ہے، فرمایا کوئی 4 پاؤں پہ چلتا ہے، کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا جیسے چاہ پیدا کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی منافقین یا شک میں ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، تو یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ رسول ان پر ظلم کریں گے، بل اولئک هم الظالمون، اللہ رسول کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ خود ظالم ہیں۔ اور فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرما دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل علیکم وما حملتم، فرمایا اگر تم نے منہ پھیرا تو رسول کی ذمہ جو تھا وہی لازم کیا گیا، تم پر جس کا بوجھ رکھا گیا وہ تم پر لازم کیا گیا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ تو یہ باتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 3 وقت جہاں اجازت دی کہ وہ لوگ یعنی 3 وقتوں میں خاص طور پر نہ آئیں اجازت کے بغیر، ایک فرمایا فجر سے پہلے، دوسرا دوپہر کو، اور تیسرا عشاء کے بعد، یعنی یہ وہ ٹائم تھا جب بندہ خواتین خاص طور پر گھر میں آرام کرنے کے لیے لیٹتی ہیں تو جو پردے کے زیادہ کپڑے ہوتے ہیں وہ انہوں نے اتارے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی شخص ایسے اجازت کے بغیر وہاں نہ آئے۔ اور فرمایا بچے چھوٹے جو آتے تھے جب بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو پھر ان کو بھی حکم دیں کہ اجازت کے بغیر نہ آئیں۔ تو یہ اس طرح کے یہاں پردے کے احکامات بیان فرمائے گئے، اور حکم دیا گیا کہ جو عورتیں ہیں وہ پردے کے لیے اپنے پلو جو ہیں وہ اپنے گریبانوں پر، یعنی اپنے سینے کو ڈھانپیں، اپنے بدن کو ڈھانپیں، اپنے بالوں کو چھپائیں، اور چہرہ جو ہے اس کے پردے کے بارے میں یاد رہے کہ بہت سارے جو علماء ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ اس کے چہرے کا پردہ ضروری ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے۔ تو سادہ سی بات یاد رکھیے، چہرہ ہی اٹریکشن کا مرکز ہے، جب چہرہ کو دیکھیں گے تو دل میں خیال پیدا ہوگا، تو اس لیے چہرے کا پردہ بھی کرنا چاہیے۔ فقہائے احناف میں سے بعض نے اس کو وجوب کی حد تک لکھا ہے کہ واجب ہے چہرے کا پردہ کرنا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات یہاں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو او فلاں او فلاں، ایسے ہرگز رسول اللہ کو کبھی ایسے نہ پکارنا۔ اس لیے اس کی آیت کے تحت بہت سارے مفسرین لکھا کہ حضور کو یا محمد کہہ کر بھی نہ پکاریں، کہ صرف آپ کا ذاتی نام ہے، جب بھی کہنا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ کہہ کر پکاریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کا بیان فرمایا، جس کی یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اس میں 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ تو فرمایا برکت والا ہے وہ جس نے اتارا ہے اس فرقان، یعنی جو فرق کرنے والا قرآن ہے حق و باطل میں، اپنے بندے پر لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہانوں کو ڈر سنائے۔ اور پھر اللہ پاک کی قدرتوں کا ذکر ہے، اور ان بتوں کا رد کیا گیا جو فرمایا لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ مرنے کا ان کے پاس اختیار ہے، نہ اٹھنے کا اختیار ہے، نہ کسی اور کو اٹھانے کا اختیار ہے، نہ جینے کا کوئی اختیار ہے۔ تو فرمایا یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو پوجتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ کہتے تھے نا کافر کہ یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے لکھ لی ہیں اور وہ صبح و شام ان پر پڑھی جاتی، تو اس کا جواب دیا گیا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس کو قرآن کو اس نے اتارا، یعنی اس رب نے جو ہر راز کو جانتا ہے، تم کس طرح یہ الزام لگا سکتے ہو کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار، بڑی برکت والا ہے وہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر کر دے۔ کہ بظاہر اس وقت کے حالات دیکھ کر کافر بکواس کرتے تھے، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو عالی شان محلات دے دے، گھر دے دے، باغات دے دے، سب کچھ دے دے، محلات بنا دے،
کوئی مسئلہ نہیں، بل کذبوا بالساعہ، مسئلہ یہ کہ یہ بدبخت جو ہیں یہ قیامت کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو قیامت کو جھٹلائے تو ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر یہاں جہنمیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور پھر جو جنتی لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بتاؤ تم کہ کیا یہ بلا ہے یا ہمیشگی کا وہ باغ جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، کہ وہ جنت یعنی وہ باغات خوبصورت جس کا اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں جو چاہیں گے وہ ملے گا، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے وہ بھی کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، بازاروں میں اپنے کام کاج کرتے تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے ایک دوسرے کی جانچ کے لیے بنایا، اَتَصْبِرُونَ، کہ اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔